بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشان میں. ناظرین یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں تاکہ آپ میری دلچسپ کہانی کے ارکس سن سکیں. آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں انسان آپ سے آپ کا سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن وہ آپ سے آپ کا خدا نہیں چھین سکتا. پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 11. برطانیہ میں الوداعی دعوت. گھر واپسی پر عارف بھائی نے ایئرپورٹ بکنگ آفس میں فون کیا اور امریکہ جانے کو میری سیٹ 10 فروری کے لیے کنفرم ہو گئی. ٹکٹ تو امریکہ اور واپسی کے لیے میں نے پشاور ہی سے بنوایا تھا، لیکن بکنگ UK تک تھی، باقی ٹکٹ اوپن تھا. 9 فروری کو میں نے فالکرک سے مانچسٹر جانا تھا، جہاں جاوید صاحب کے گھر ایک رات قیام تھا. 10 فروری کو 12 بجے امریکہ جانے کی پرواز تھی. 5 فروری کی صبح کو تلاوت کر رہا تھا کہ ارشد فاروقی صاحب نے فون پر رابطے میں کہا کہ آج گلاسکو میں روزنامہ جنگ کے خلاف حکومت کی جابرانہ کارروائی پر کونسلیٹ کے سامنے صحافیوں کا احتجاجی مظاہرہ ہوگا، جس میں گلاسکو اور گردنواز سے اخبار نویس شریک ہوں گے. آپ بھی تیار ہو جائیں، میں آ کر آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. ارشد فاروقی صاحب تشریف لائے اور ہم دونوں گلاسکو میں حبیب بینک کی عمارت کے اوپر کونسلیٹ آفس کے سامنے دوسرے اخبار نویس دوستوں میں شامل ہو گئے. 11 بجے جنگ کے نمائندے طاہر انعام شیخ اپنے دیگر رفقا کے ساتھ تشریف لائے. طاہر انعام شیخ بحیثیت اخبار نویس میرے نام سے واقف تھے. وہ پلے کارڈ بنوا کر لائے تھے. اخبار نویس احتجاجی ریلی سے خطاب کر رہے تھے. مجھے بھی اظہار خیال کے لیے طاہر انعام شیخ صاحب نے موقع دیا. یہ احتجاج دراصل پاکستان میں میاں محمد نواز شریف حکومت کی روزنامہ جنگ کی جابرانہ پالیسی کے خلاف تھا. مظاہرے کے بعد تمام اخبار نویس دوستوں نے مسجد الفاروق میں نماز جمعہ ادا کیا. الفاروق وہ مسجد ہے جس میں کام کی پہلی مزدوری مجھے 100 پاؤنڈ ملی تھی. نماز جمعہ کے بعد ارشد فاروقی صاحب کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے اور میں ٹرین میں گلاسکو سے فالکرک چلا آیا، اس لیے کہ میں نے شام کو عارف بھائی کے ساتھ ان کے ریسٹورنٹ جانا تھا. عارف بھائی کا ریسٹورنٹ پاکستانی ذائقے کے لیے فالکرک میں مشہور ریسٹورنٹ تھا. ریسٹورنٹ میں شام کے بعد کھانے والوں کا میلہ لگ جاتا تھا. میں ریسٹورنٹ میں پکوڑے بناتا تھا. رات گئے جب ریسٹورنٹ بند ہو جاتا تو عارف شاکر اور ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے اپنے لیے دسترخوان سجا لیتے تھے. عارف شاکر کے لطیفوں میں اور خوشگپیوں کے دوران کھانا کھاتے تو دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی. کھانے کے بعد گھر آنے سے پہلے نماز عشاء پڑھنے مسجد چلے آتے. 8 فروری کو شاکر بھائی نے الوداعی دعوت کا اہتمام کیا تھا. ملازمین اور غریبی دوستوں کو بھی دعوت تھی، جو اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کر مجھے برطانیہ سے الوداع کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. امریکہ روانگی سے قبل شو منی کی بھی ضرورت تھی. میں نے امریکہ میں مقیم کھاریاں کے چودھری محمد ذاکر ڈوگا سے $500 منگوائے تھے. ناروے میں عالمپور گوندا کے چودھری محمد ریاض گوندز نے چودھری شاہد حسین شاکر کو 500 کرونا دے کر بھجوائے اور عارف شاکر بھائی نے 500 پاؤنڈ دیے. جو پاؤنڈ میں نے برطانیہ میں کمائے تھے وہ بھی میرے پاس تھے. اس طرح امریکہ میں شو منی کے لیے میرے پاس خاصی رقم کا انتظام ہو گیا تھا. میں سیاحت کے ویزے پر تھا اور بہت ممکن تھا کہ امریکہ میں امیگریشن حکام پوچھ لے کہ امریکہ میں قیام کے لیے کوئی رقم بھی جیب میں ہے کہ نہیں. برطانیہ میں عارف بھائی کے مہمان نوازی میں بڑا لطف آیا. اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں عارف بھائی کے ساتھ کم تنخواہ پر ہی گزارا کر لیتا، لیکن حالات کچھ ایسے قرضے کا بوجھ تھا، وہ امریکی ڈالرز کے بغیر اترنا ممکن نہیں تھا. برطانیہ میں غیر قانونی قیام بہت ہی اذیت ناک ہے. میں تو خوشبخت تھا کہ عارف شاکر کے گھر کا ماحول نصیب تھا، ورنہ جانے میرا کیا حشر ہوتا.
برطانیہ میں غیر قانونی قیام کرنے والوں کو گوروں کے ساتھ کام نہیں ملتا۔ عام طور پر ایشیائی شہریوں کے پاس کام ملتا ہے، لیکن ان کے ساتھ مزدوری میں اناؤں کی توہین پر مجبور لوگ خون کے عنصر ہوتے ہیں۔ کام کی اجرت بھی بہت کم ملتی ہے۔ بعض تو اپنے پاس مزدوری کرنے والوں کی تنخواہ بھی کسی نہ کسی طرح ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اگر ملازم مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں پولیس بلائے جانے کی دھمکی دی جاتی ہے اور مجبور پردیسی ڈپورٹ ہونے کے خوف سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی میں روز میں ان سے سنتا جو ایسی حالات سے کئی بار گزر چکے تھے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔